آمین. نعم البدل عطا فرمائے. آمین. پہلے کتنے بچے تھے؟ پہلے دو بیٹی ہیں، بیٹیاں. یہ تیسری بیٹی تھی. اچھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 3 بیٹیوں کو پال پوس کر شادی کرا دے اس کے لیے جنت. ایک صحابی نے عرض کیا 2 بیٹیاں ہو تو فرمایا اس کے لیے بھی یہی. ایک صحابی نے عرض کیا 1 بیٹی ہو تو فرمایا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے. بیٹیوں کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے اور جنت کی فیکٹریاں ہیں یہ، ہمیں جنت میں لے جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو معصوم بچوں کا انتقال ہوتا ہے نا، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن انتقال جو ہوتا ہے بچیوں کا، بچے ہو یا بچی ہو، تو یہ سمجھیں کہ مغفرت کا بہانہ بن گئے. جنت کے دروازے پر یہ کھڑے ہو جائیں گے بچے اور اللہ تعالیٰ سے ضد کریں گے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی دیں، پھر ہم جائیں گے. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ضدی بچے، اللہ سے ضد کرنے والے، ربا سے ضد کرنے والے، جا اپنے ابا ابا کو لے آ، ان کو جنت میں لے جا. تو یہ جنت کا بہانہ بن گیا. مانگنا تو عافیت چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جس بات سے راضی ہو اس میں راضی بھی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، واپس لے لیا. اب شیطان جو ہے وہ دل میں ڈالے گا کہ خصوصاً عورتوں کے دل میں ڈالتا ہے شیطان کہ 9 مہینے بچہ پیٹ میں رہا، پھر ہم نے 3 مہینہ یا جتنے مہینے دودھ پلایا، اللہ نے واپس لے لیا تو پھر دینا ہی نہیں تھا. یہ ناشکری ہے. یہ ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے. بھائی جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا. ابھی یہ میں نے ان کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہوا ہے. کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہے؟ بہت عرصہ ہو گیا. میں اسے واپس لے لیتا ہوں تو غم نہیں ہوگا ان کو؟ غم تو ہوگا، لیکن اعتراض کیسے کرے گا؟ بلکہ جزاک اللہ کہے گا کہ جزاک اللہ آپ نے اتنا عرصہ استعمال کرنے کے لیے دیا. اس طرح جو ہے یہ بچے جو ہیں یہ اب مغفرت کا سامان بن گئے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بیٹی میری جو ہے آپ سے جڑنے کا مقصد یہی تو ہے، باقی فائدہ کیا؟ آپ کے نام لیتی، ہر بات پہ آپ کے نام لیتی ہے. حضرت سے میں نے مشورہ کیا. ہاں تو وہ تو ظاہری بات، دین کی باتیں ہم بتاتے ہیں نا. دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنائے. جناب ہم سب محتاج ہیں. یہ نہیں ہے کہ داڑھی والا محتاج نہیں ہے، بغیر داڑھی والا محتاج ہے. ہمیں کیا معلوم ہماری داڑھی قبول ہے یا نہیں ہے. اللہ پہلے مجھے ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. اگر ہدایت نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر کسی کا عمل جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا اور اس کا مقام زیادہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ اس کو غم سے گزارتے ہیں، پھر اس کو وہ مقام مل جاتا ہے جو مقام اللہ نے اس کے لیے لکھا رہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور ہم آزمائیں گے. اب بتاؤ، پرچہ آؤٹ کر دیا نا اللہ نے. ہم ضرور آزمائیں گے، بھوک میں آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، گھاٹا بھی مال میں ہوگا، جانوں کو بھی لوں گا. تو اللہ نے تو اعلان کر دیا، پہلے سے سمجھا دیا. لیکن آپ خوشخبری سنائیں ان کے لیے جب ان کو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے اور سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. وہ ایک نوکر تھا، اس نے پہلی الماری کا جو خانہ ہوتا ہے نا، اس میں سے ایک پیالی نکال کے اوپر والے خانے میں رکھ دی. تو نیچے جو پیالیاں اور چمچ اور گلاس رکھے تھے یہ رونے لگے کہ آپ نے ہم سے ایک پیالی جدا کر دی، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو نوکر نے کہا کہ بھائی میرے سیٹ نے مجھے کہا، میں نے اس پہ عمل کیا ہے، لیکن آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، سب ایک ایک کر کے اوپر جمع ہو جائیں گے، سب مل جائیں گے. غم کس بات کا ہے؟ تو ایک خانہ دنیا ہے، ایک خانہ آسمان ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جس کی باری ہوتی ہے اس کو لے جاتے ہیں. ہم سب پوں چلاتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے شریعت کے ذریعے کہ غم کرنا گناہ نہیں ہے، آنکھ سے آنسو بہانا بھی منع نہیں ہے. یہ بھی لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. چیخیں مارنا، شکایت کرنا منع ہے. اے اللہ ہمارے ہی بچہ اٹھانا تھا، پھر آخر کس کا بچہ اٹھائیں گے؟ اللہ سبھی یہی کہیں گے. اے اللہ ہمارے ابا کو انتقال کرا دیا، تو پھر آخر تو باری تو سب کی آنی ہے، کبھی کسی کی باری کبھی کسی کی باری. شکایت کرنا منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں پر گود میں ان کے چہرے کو رکھا، سر کو رکھا.
آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ فرمایا شکایت کے آنسو نہیں ہیں، اس کے جدائی کے غم کے آنسو ہیں، جانے والے کا حق ہے آنسو بہانا. پھر فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں لیکن اپنے رب سے راضی ہیں. بعض لوگ یہ ہوتا ہے نا جہاں انتقال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے صبر کرو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین. صبر کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 الصبر فی المصیبہ، اللہ سے کب ملیں گے صبر کرنے والوں کو؟ جب شکایت نہ کرے، زبان سے شکایت نہ کرے، آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں کوئی بات نہیں. بلی پال لے آدمی 1 مہینہ 1.5 مہینہ اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے، پھر دودھ پلایا 3 مہینے، اللہ نے ایسے بچے کے ساتھ کھلونا سمجھ کے کھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھلونا دیا تھا 3 مہینے کے بعد واپس لے لیا. اس کا شکر ادا کریں جتنے اتنے دن کے لیے دیا. اگر اللہ تعالیٰ 2 مہینے پہلے لے لیتے پھر ہم کیا کرتے؟ 2.5 مہینے پہلے لے لیتے پھر ہم کیا کرتے؟ اس لیے پہلا ہے الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے. پھر ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت کر کے صبر کرے. یہ نہیں ہے کہ رات کو دیر تک جاگ رہے ہیں صبح فجر کی نماز بول. الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کرے، گناہ نہ کر کے صبر کرے. جتنے گناہ ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں. تب ہے ان اللہ مع الصابرین. داڑھی نہیں ہے داڑھی رکھ لے، جانے والا بھلے بچہ بھی ہو لیکن سبق دیتا ہے کہ ہم چلے گئے، اب کسی وقت بھی باری آ سکتی ہے، اس لیے ظاہر باطن ایسا بنانا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے. ایک مٹھی داڑھی آدمی رکھ لے، نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھ لے، ٹخنا کھول دے، جس کے گھر میں یہ ٹی وی VCR جیسی گند چیزیں ہیں وہ نکال دے، وہ کام بن گیا. نفل نہیں پڑھنے کی ہمت ہوتی ہے نہ پڑھو، رات کو جاگنے کی ہمت نہیں ہے مت جاگو، لیکن 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھی سنت کے مطابق صف اول میں، اور گناہ نہیں کیا، فرض واجب سنت موقع ادا کر لیا، یہ اللہ کا پیارا ہے، بس ختم ہو گیا، کام بن گیا. کون سا مشکل لگتی ہے اس کے اندر؟ پہلے 2 بیٹیاں ہیں، پہلی 2 بیٹی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اولاد نرینہ عطا فرمائے. آمین. صبر جو ہے نا وہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہماری والدہ کے انتقال پر آئے تھے، تو پھر حضرت نے سب بھائیوں کو جمع کیا، پھر فرمایا کہ اس وقت بھی آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہم پریشان ہو گئے سب کے، اس میں والدہ کا انتقال ہو گیا، شکر کیسے کریں؟ فرمایا اس بات کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کی والدہ کو 15 سال پہلے نہیں لے لیا، اور اس کا شکر کرو کہ آپ کی والدہ بستر پر نہیں رہی، ورنہ 4-5 سال بستر پر رہتی، پیشاب پخانا ہوتا، پھر کیا کرتے؟ تو اللہ کا شکر، اب نے واقعی اللہ کا شکر اب سمجھ میں بات آئی. اس دن پھر سمجھ میں آیا کہ واقعی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنے برسوں تک ہمارے اماں کا سایہ ہمارے سر پر رکھا. لیکن جس کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی، ان کے جانے کے بعد قدر ہوتی ہے. پھر جانے کے بعد قدر ہونے سے کیا فائدہ؟ پھر قدر تو زندگی میں کی جائے، زندگی میں تو بدماشی سوچتی ہے. اکڑ، لڑائی، شور شرابہ، بدتمیزی، چیزوں کو اٹھا کر پھینک دینا، چیخیں، روڈ تک چیخیں جا رہی ہیں، اماں پہ ہاتھ اٹھا لیا اماں پر، یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے. کوئی زندگی. کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل. کہاں رہائش ہے فیصل کی؟ اورنگی. اورنگی اور پھر ایک کورنگی بھی جگہ ہے نا آپ کے؟ اورنگی کہہ رہے ہیں؟ کورنگی نزدیک ہی ہے. ہاں لانڈی ہے. اچھا تو ہم تو لانڈی میں تو جا رہے ہیں ابھی. کا اور بنانا چاہیے، اورنگی کورنگی نارنگی. اورنگی تو آ گیا، کورنگی بھی آ گیا، اب نارنگی تو ضروری ہونا چاہیے نا. آپ کے نانا کا انتقال ہوا تھا، بہت غمگین، حضرت والا کے بہت خاص تعلق تھا. حضرت ان کے گھر میں گئے، فرمایا کہ دیکھو آپ چاہتے ہیں آپ کی نانی کا انتقال نہ ہو، تو آپ کی نانی چاہے گی کہ میری اماں کا انتقال بھی نہ ہو، وہ چاہے گی میرے اماں کا انتقال نہ ہو. تو ایک گھر میں 6 دادے 6 دادیاں، 6 نانے اور 6 نانیاں، اور آپ دھندا بھی نہیں کر سکتے، نوکری پہ بھی نہیں جاتے. جیسے ہی نوکری میں جائیں گے تو ایک دادا کہے گا مجھے دست آیا ہوا اس کو صاف کرواؤ، پھر دوسرا دادا چلائے گا کہ میرے دوائی تو لے آؤ، کا پھر آپ خود جا کر تعویذ لے کر دبوائیں گے، کوئی ٹلے تو ہماری جان چھوٹے. اتنا بڑا گھر کہاں سے آئے گا؟ اتنا بڑا گھر کہاں سے آئے گا بھائی؟ 6 دادے 6 دادیاں 6 نانے، ہر ایک چاہتا ہے کوئی نہ انتقال ہو کسی کا.
کوئی چاہتا ہے ہمارا ایک دادا کا انتقال، کوئی نہیں چاہتا، لیکن پھر وہیں پر وہ سب کو صفائی کرانی پڑتی، پھر گھر بھی چھوٹا پڑ جاتا، پھر شادی بھی نہیں کرا سکتے بچوں کی، کمرہ کون سا دیں گے، پھر وہ آ کر شیخ کے پیر دبائے گا کہ کوئی تعویذ ہوگا یا کوئی گردن دبا دیں، کیا کریں. ایک آدمی تھا، وہ اپنے چائنیز دوست سے ملنے گیا، بیمار تھا، وہ اسے ہاسپٹل میں گیا ملنے کے لیے، قریب آ کر اسے خیریت پوچھی تو چیخ مار کے بیٹھ گیا اور چین پوں کہاں کر کے مر گیا. اس کو بڑا غم ہوا کہ اس نے پتہ نہیں آخری سبق کیا دیا ہے مجھے. تو چائنا گیا، جا کر پوچھا کہ اس نے آخری سبق یہ دیا تھا، چوں پا پوں پا کہا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے گدھے آکسیجن کی نالی سے پاؤں تو اٹھا